نفی ذات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس بات کی ایک تاریخی مثال ہے کہ کس طرح خدائی مدد واقعات کے دھارے کو پھیر دیتی ہے، وہ ایک اسوأ القصص کو احسن القصص بنا دیتی ہے۔ حضرت یوسف کے دشمنوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، مگر خدا نے آپ کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ جہاں آپ کے مخالفین نے آپ کی کہانی ختم کرنی چاہی تھی، وہیں سے آپ کی ایک نئی شاندار تر کہانی شروع ہو گئی۔ سورہ یوسف میں آن جناب کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف آیت 110۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی مدد مایوسی کی حد پر پہنچ کر ملتی ہے۔ مایوسی سے مراد وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنا سب کچھ دے کر خالی ہو چکا ہو، اس کے پاس مزید کچھ دینے کے لیے باقی نہ رہے۔ جب وہ محسوس کرنے لگے کہ بندگی کی حد ختم ہو گئی، اب وہ درجہ آ گیا ہے جہاں سے خدائی کی حد شروع ہوتی ہے، عین اس وقت خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ ناکامی کی انتہا کامیابی کا آغاز بن جاتا ہے۔ بیج کا ختم ہونا ایک درخت کو وجود دیتا ہے۔ یہی معاملہ خدا اور بندے کا بھی ہے۔ آدمی خدا کی مدد کا مستحق اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹا دے۔ جہاں اعتماد خویش ختم ہو جائے، وہاں سے اعتماد اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے، مگر خدا کو پانا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی نفی نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ خدا کو پانے والا بھی نہیں بنتا۔ خدا ہر چیز کا بدل ہے۔ خدا کو پانا سب کچھ کو پا لینا ہے۔ مگر انسان کی یہ نادانی بھی عجیب ہے کہ وہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔